السلام علیکم کہانی سنو کے سامعین۔ پچھلی قسط میں آپ نے سنا کہ درگوش دعوت قبول کر کے دیو نگر پہنچ جاتا ہے۔ اسے وہ مناظر بہت بھا رہے تھے۔ دعوت میں دونوں بھرپور انصاف کرتے ہیں۔ ناگر دادا کو بینک لوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے، جس پر وہ اس کے ساتھ ہی نکل پڑتے ہیں۔ اب آگے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اور چینل کہانی سنو۔ اس چینل پر آپ کو ملیں گی دلچسپ کہانیاں، ملیں گے آپ بہت سے پراسرار کرداروں اور واقعات سے۔ ان کہانیوں اور واقعات سے لطف اندوز ہوں صرف ہمارے چینل پر، تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اگلی آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں کھلی جگہ آ گئے تھے جہاں پانی کا کنواں تھا۔ درگوش نے بڑے سرکار کی طرف دیکھا۔ سورج ڈوب چکا تھا، چاروں طرف اندھیرا ہونے ہی والا تھا۔ اس دھندلی روشنی میں وہ بڑے سرکار کے ماتھے کی شکنیں صاف دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ درگوش نے کہا۔ کچھ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مطلب کی بات پر آ جائیں۔ کوئی بھی بنا مطلب کسی بھی دعوت نہیں کرتا۔ اس کی بات سن کر بڑے سرکار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے، برخودار، مجھے ایسے ہی صاف گو لوگ پسند ہیں۔ میرا ایک آدمی پولیس کی حراست میں ہے۔ اس پر قتل کا جرم پولیس نے ثابت کر دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے آدمی کو بچانے میں میری مدد کرو۔ کون سا آدمی؟ درگوش چونکا۔ ہاشم خان دارا، بڑے سرکار نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اوہ، ہاشم آپ کا آدمی ہے جس پر ایک عورت کی آبرو ریزی اور قتل کا الزام ہے؟ ہاں، وہ میرا خاص شاگرد ہے۔ اس کو میرے خیال سے انسپکٹر جبران نے موقع سے گرفتار کیا تھا۔ درگوش نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارے اس ASI پر فرض شناسی کا بھوت سوار ہے، بڑے سرکار نے ناگواری سے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں تم میرے آدمی کی مدد ضرور کرو گے، بڑے سرکار نے توقف کے بعد کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر دفعہ 302 ثابت ہو چکا ہے۔ جج اگلے ہفتے سزا بھی سنا دے گا۔ ضرور سنا دے گا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پولیس نے ابھی تک اعلی قتل عدالت میں پیش نہیں کیا، بڑے سرکار نے مسکرا کر کہا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ بڑے سرکار مجرموں کی سرپرستی کر رہے ہیں؟ ایک شفاق قاتل کا چھوٹ جانا معاشرے کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر بڑے سرکار کے حلق سے ایک طویل قہقہہ آزاد ہو گیا۔ ارے آفیسر، مجرم کون نہیں ہے تم میں؟ یہ پورا معاشرہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ جرم کر جاتا ہے۔ اپنی مثال لے لو، کیا تم صاف ستھرے آفیسر ہو؟ اس کی بات سن کر درگوش خاموش ہو گیا۔ اس کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا تھا۔ اس کو معاشرے سے کیا لینا دینا؟ 5 لاکھ لگے گا، اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ منظور، بڑے سرکار نے کہا۔ پھر تو میری طرف سے ڈن ہے۔ اسی لمحے درگوش کی آنکھوں میں یکدم روشنی سی بھر گئی۔ وہ بس مبہوت ہو کر اسی کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ لال آنکھوں والا سفید بے داغ خرگوش تھا جو نہ جانے کہاں سے بھاگتا ہوا اسی کی طرف آ نکلا تھا۔ اس کے تعاقب میں ایک لڑکی تھی جس کو دیکھ کر درگوش مبہوت ہو کر رہ گیا۔ درگوش نے بس اس کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک عجیب سی معصومیت اور پراسراریت تھی اس کے چہرے پر، بس وہ اس کو محویت سے گھورتا ہی رہ گیا تھا۔ لال رنگ کے شلوار سوٹ میں تو وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ لڑکی بھی درگوش کو محویت سے تک رہی تھی۔ یہ نگاہوں کا ہی تصادم تھا جس نے درگوش کو دیوانہ کر دیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں اس کے لیے ایک جذبہ کو محسوس کیا۔ اس کی محویت کو بڑے سرکار نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ وہ بھنا کر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا اور غصے سے بولا، توسیہ بابا جی۔ لڑکی یوں چونکی جیسے اچانک ہی ہوش میں آئی ہو۔ درگوش نے فوراً ہی نظریں چرا لی تھیں۔ لڑکی کے چہرے پر بھی کچھ اسی قسم کے تاثرات تھے جیسے کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے تم سے لاکھ بار کہا ہے کہ اس خرگوش کو پنجرے سے مت نکالا کرو۔ اس کی بات سن کر توسیہ نے ٹھنڈی سانس لی اور بولی، خیال رکھوں گی بابا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اس کے تعاقب میں لگ گئی تھی۔ خرگوش آگے بھاگ رہا تھا اور توسیہ اس کے پیچھے تھی۔ یہ منظر آصف درگوش کو بہت بھلا لگا تھا۔ گھر آ کر بھی درگوش بس اس کے ہی بارے میں سوچتا رہا۔ نیند کی دیوی کب اس پر مہربان ہوئی اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ 2-3 بیلوں کے بعد اس نے فون اٹھایا۔ فون پر جو اطلاع ملی وہ اس کو سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ فرض شناسی اور دیانتداری جیسے جراثیم اب پولیس میں بہت ہی ناپید ہو گئے ہیں۔ اب چند ہی پولیس آفیسر بچے ہیں جو کہ ایمانداری اور دیانتداری کی مثال ہیں۔ ان میں ASI جبران بھی تھا جو اپنی ایمانداری کے سبب آج تک ترقی نہ کر پایا تھا۔ اس کو شکوہ بھی نہ تھا۔ وہ تو بس اتنا ہی جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے مولوی کا بیٹا ہے جو پوری زندگی خود بھی حرام سے بچا رہا اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کی ترغیب دی، چنانچہ وہ اسی میں خوش تھا۔ اکثر و بیشتر اس کی رات کی ڈیوٹی ہی لگائی جاتی تھی، جس پر زیادہ تر گشت پر ہی رہتا تھا کیونکہ رات میں زیادہ جرائم سے ہی واسطہ پڑتا رہتا تھا۔
حسب معمول وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ موبائل پر گشت کر رہا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے، سردی کی شدت میں اضافہ ہو چلا تھا، موبائل حرامہ آگے بڑھ رہی تھی۔ لعنت ہے یار رات کی ڈیوٹی پر۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل نے جھلا کر کہا، کیوں کرم دین آج بہت مرچیں چبا رہے ہو؟ جبران مسکرا کر بولا، نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، 6 ماہ ہوئے ہیں شادی کو اور پورے 1 ماہ سے رات کی ڈیوٹی پر ہوں، تو پھر کام تو کام ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، کوئی بات نہیں کرم دین، اگلے ہفتے تم پھر مارننگ میں چلے جاؤ گے۔ سر ان اوپر والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو اٹھانے میں ماسٹر ہے اوپر والے اسی کی سنتے ہیں۔ کرم دین غصے میں بولا، چلو کوئی بات نہیں، کسی ہوٹل چل کر گرم چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور ابھی یہ جملے اس کے منہ سے ہی نکلے ہی تھے کہ عین اسی وقت موبائل کے ٹرانسمیٹر پر ایک پیغام موصول ہوا، 2456 کالنگ۔ جبران آگے جھک گیا، سب انسپکٹر جبران ریسیونگ، 813 نمبر، پوچھا گیا، یس اوور، تم لوگ مارٹن روڈ پر ہو؟ جی اوور، ہمارے پاس نامعلوم فون کال سے اطلاع آئی ہے، اس کا نمبر ٹریس نہیں ہو پا رہا، لگتا ہے فون کرنے والا اپنا ذاتی ایکسچینج رکھتا ہے، ممکن ہے خبر غلط بھی ہو لیکن رسک نہیں لے سکتے، اوور۔ اطلاع کیا ہے؟ اوور، چند نامعلوم لوگ گولڈ بازار میں ایک دکان کے تالے توڑنے میں مصروف ہیں، تم فوراً دیکھو کیا معاملہ ہے، اوور۔ فون کرنے والے کی آواز کس قسم کی تھی؟ اوور، مطلب آپ نے آواز سن کر کچھ تو اندازہ لگایا ہوگا کہ لہجہ سنجیدہ تھا یا کوئی مذاق کر رہا تھا، اوور۔ نہیں، آواز قدرے بیٹھی ہوئی تھی جس کو سن کر بندہ خوفزدہ ہو جائے، مجھے لگتا ہے کہ وہ آواز بنا کر بول رہا تھا، اوور۔ اس کی بات سن کر جبران سوچ میں پڑ گیا، چند لمحات کے بعد وہ بولا، اچھا ہم دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے، اوور اینڈ آل۔ گاڑی اب گولڈ بازار کی جانب مڑ گئی تھی، جبران کے چہرے پر تشویش کے گہرے آثار تھے۔ مارٹن روڈ وہاں سے زیادہ دور نہ تھا، وہاں کی گولڈ مارکیٹ پچھلی ہی گلی میں تھی جہاں قطار در قطار سناروں کی دکانیں تھیں۔ اس وقت وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا، دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ مین روڈ پر آتے ہی جبران نے موبائل روکنے کا اشارہ کیا، ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے موبائل کونے میں لا کر روک دی تھی۔ وہ موبائل سے نیچے اترا اور اپنا ریوالور سنبھال لیا تھا اور ساتھ ہی پولیس والوں کو بھی نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ جلد ہی پولیس والوں کا یہ قافلہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا تھا۔ گلی کے کونے پر پہنچ کر اس نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے ذرا جھک کر ادھر کا معائنہ کیا۔ گلی تاریک تھی، البتہ چاند کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا 3 سائے ایک دکان کے سامنے موجود ہیں اور جھک کر کسی قسم کی کارروائی میں مصروف ہیں۔ جبران نے دیکھا کہ ان میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جو کہ ان تینوں سے ہٹ کر چاروں طرف نظریں دوڑا رہا ہے۔ وہ چوتھا آدمی ناگر تھا جس نے تالے توڑنے کا کام اپنے ساتھیوں کو دیا تھا اور باقی سڑک کی نگرانی کرنے میں خود ہی مصروف تھا۔ جبران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فضا میں 2 ہوائی فائر مار دیے۔ فائر کی آواز سے ان سایوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ رک جاؤ، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، تم لوگ پولیس کے گھیرے میں ہو۔ جبران کی آواز سناٹے کو چیر رہی تھی۔ وہ سائے اسی جگہ ساخت ہو گئے تھے۔ ناگر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس پر اسرار آواز نے تو کہا تھا کہ ہر قسم کی ذمہ داری میری ہے۔ ناگر کی آنکھوں کے سامنے جیل کی سلاخیں گھومنے لگی تھیں۔ جبران اپنے ساتھی پولیس والوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تھا۔ اچانک اس نے اپنے عقب سے متعدد فائروں کی آواز سنی۔ وہ چونک کر پلٹا، دوسرے ہی لمحے اس کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ چاروں پولیس کانسٹیبل زمین پر پڑے تھے اور ان کے خون سے زمین رنگین ہو چکی تھی۔ جبران چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا، اچانک اس کی آنکھیں حیرہ ہو گئیں۔ وہ ٹارچ کی روشنی تھی جو کہ سیدھی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ چند لمحوں کے بعد جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو اس کو اپنے سامنے کوئی کھڑا دکھائی دیا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کے سر پر فلیٹ ہیٹ دکھائی دیا۔ نووارد نے ٹارچ کی روشنی اپنی طرف کر لی، اب اس کی صورت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی جبران کی آنکھوں میں شناسائی کا تاثر ابھرا تھا۔ تم؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ ہاں میں، یہ سارا کھڑاک تمہارے لیے ہی تو تھا، نووارد نے مسکرا کر کہا، آواز قدرے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے لیے؟ جبران نے حیرانگی سے جواب دیا، ہاں تمہارے لیے۔ ناگر نے موقع غنیمت دیکھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھسکنا شروع کر دیا۔ اچانک اس نے ایک نہایت خوفناک منظر دیکھا۔ نووارد نے انسپکٹر جبران کے سر پر پستول رکھ کر گولی چلا دی تھی۔ جبران تڑپ کر فرش پر گرتا دکھائی دیا۔ اس کی وردی خون میں نہا چکی تھی۔ وطن کا ایک اور سپاہی مٹی کی ناموس پر قربان ہو گیا تھا۔ ان میں وہ سپاہی بھی شامل تھا جس کی 6 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ ناگر کو یقین تھا ہو نہ ہو یہ وہی پراسرار باس ہے جس نے ان کو ڈکیتی کی ترغیب دی تھی
پراسرار باز کی آواز اس کی کانوں میں گونج رہی تھی، جو بھی خطرہ ہوگا وہ خود نمٹ لے گا۔ رات کے 4 بجے درگوش کو جبران کے قتل کی اطلاع ملی تھی۔ یہ اطلاع سن کر اس کی بقایا نیند ہی اڑ گئی تھی۔ وہ لمحہ اس کے لیے حیرت انگیز تھا جب جبران کی لاش اس کے گھر پہنچی تھی۔ اذانوں کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کا بوڑھا باپ جو کہ مسجد کا امام بھی تھا، اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر اپنے فرض سے چونکا نہ تھا۔ مغرب کی نماز درگوش نے اس کی امامت میں پڑھی تھی۔ مجال ہے جو کہ درگوش نے اس کی آواز میں لغزش میں محسوس کی ہو۔ ایک عجیب طرح کا سکون اس بوڑھے باپ کے چہرے پر تھا، نہ اس کے چہرے پر آنسو دیکھے نہ ہی ملال۔ اس کو معلوم تھا شہید کبھی مرا نہیں کرتے، وہ تو زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں درگوش جبران کی لاش کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ اس نے تو اپنا فرض کبھی نبھایا ہی نہیں۔ تدفین کے بعد یہ جذبات اسی جگہ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ جبران کی موت پر ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا۔ اس طرح کے انکوائریز کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کی فائل بھی دھول مٹی میں دب گئی تھی۔ اس کی موت کے ہفتے کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو بھول ہی گیا تھا۔ درگوش اچھی طرح جانتا تھا کہ ہاشم کے خلاف ثبوت اسی پولیس تھانے میں موجود ہیں۔ 2 دن کے بعد اس کی پیشی تھی۔ ہاشم کو پوسٹ مارٹم رپورٹ اور اعلیٰ قتل سمیت حاضر کرنا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو بدلوانے میں درگوش کو ڈاکٹر کو 2 لاکھ دینے پڑے تھے، اور اعلیٰ قتل کو بدلنے میں درگوش کو کوئی زیادہ خاص مسئلہ بھی نہ ہوا تھا، بس اس کو بھیس بدلنا پڑا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اب ہاشم کے آزاد ہونے میں کوئی مسئلہ نہ ہوگا، اور درگوش یہ خوشخبری سنانے کے لیے بڑے سرکار کے پاس جانے کے لیے پر تونے لگا تھا۔